آل محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آمین یا رب العالمین. اچھا، میں آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے الحمدللہ پچھلی دفعہ سورہ کہف کا ہم نے درس شروع کیا تھا. چند بنیادی باتیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا باقاعدہ درس کا آغاز کریں گے. وہی بنیادی باتیں بھی ظاہری باتیں اسی ہمارے درس میں بہرحال شامل ہیں. سب سے پہلے ہم نے ایک تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ پڑھا تھا کہ ہم کون سی صورت پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی کیا افادیت ہے، تو اور خاص طور پہ آخری زمانے کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے. تو اس میں ہم نے جو موٹی موٹی باتیں کی تھیں کہ سورۃ الکہف کا جو ایکچولی ٹاپک ہے، موضوع جسے ہم کہتے ہیں ٹاپک ہے، وہ ہے ایمان اور مادیت کی کشمکش. ایمان اور مادیت کی کشمکش. اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے دا بیٹل آف مٹیریلزم اینڈ ایمان. ٹھیک ہے نا، دا بیٹل آف مٹیریلزم اینڈ ایمان، نمبر 1. دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا ایک اور ٹاپک ہے، مختلف ٹاپک اس کے علماء نے دیے ہیں، ان میں سے ایک اور ٹاپک کیا ہے؟ غیبی قوت اور عالم اسباب. غیبی قوت آپ سب کو پتہ ہے، غیبی قوت کہتے ہیں کہ وہ قوت جو کہ نظر نہیں آ رہی، ایسی وہ فورس جو نظر نہیں آئے. اور عالم اسباب کا مطلب ہے جو کہ ہماری جو ہے نا وہ 5 سینسز دیکھ رہی ہیں، سب اپنی آنکھوں سے، ہم کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. تو یہ اس کے ٹاپک ہیں دونوں. اٹس اے بیٹل، ایکچولی اٹس اے بیٹل، نو ڈاؤٹ اٹس اے بیٹل. یہ واقعتاً ایک بیٹل ہے اور ایک جنگ ہے، اور خاص طور پہ یہ جنگ ظاہری باتیں شروع سے ہی ہے، لیکن یہ آخری زمانے میں اپنی پیک پر آئے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا جب آپ درود شریف پڑھیں تو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھا ہوگا من صلی علیہ مرتن، آپ نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ رحمت نازل، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس آدمی پر، اور 10 گناہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیتے ہیں. اور بھی روایت میں کہ بھئی 10 قسم کے کوئی اس کے اوپر اگر خدا نخواستہ مشکلات وغیرہ آ رہی ہوں یا کوئی ایسی، تو یہ صرف اور صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہے. ہم قربان جائیں اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ دیکھو یہ سورۃ الکہف پڑھنے کی اتنے سارے فضائل دے دیے. آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا پورا بندوبست کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولا نہیں گو ناؤ گو اینڈ لیو یور لائف، نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے ہرگز ہرگز ایسا نہیں کیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہو بغیر ہدایت کے، بلکہ اللہ پاک نے ہماری ہدایت کا خاطر خواہ بندوبست فرمایا اپنے رسولوں کو بھیج کر، انبیاء کو بھیج کر، تاکہ امت جو ہے وہ ہم انسانیت ہدایت سے محروم نہ رہے اور اللہ کو جان سکے اور اس کے رسولوں کو جان سکے، اس کے دین کو جان سکے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ جان سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر وہ چیز بیان فرما دی کہ جو کہ انتہائی کام کی تھی، اور جو کہ جس کا ان سے نا ان کا واسطہ پڑنے والا تھا جن چیزوں سے. آپ دیکھیں گے ہر ایونٹس، جو بھی ایونٹ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پورے سال کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک دن کی رہنمائی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک ایونٹ کی رہنمائی کی ہے کہ کیا کرنا ہے تم نے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے، اور یہ جبھی ہوں گی کہ جب ہم کھوج لگائیں گے ان کے بارے میں، پڑھیں گے، ان کو سوچیں گے، اور اپنے ڈسکشنز کے اندر ان کو چیزوں کو لے کر آئیں گے. تو الحمدللہ سورہ کہف کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تفصیل سے امت کو بتایا. اس کا پڑھنا دجال کے فتنے سے دور رکھے گا انسان کو. آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ کافی اس میں ڈیٹیل میں چیزیں ڈسکس کی تھی.
ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ، اور ہم باقاعدہ سورت کا آغاز کریں گے۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو سورت کو ہر سورت کا نام رکھا گیا ہوتا ہے اس کے اندر خاص کسی واقعے کی مناسبت سے۔ اس سورت میں ویسے تو خیر 4 قصے ہیں، اور وہ 4 ٹیسٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ اس کا تم سے سابقہ پڑھنے والا ہے، اور خاص طور پہ آخری زمانے میں جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے امت آگے جائے گی، دور جائے گی، تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی آٹومیٹیکلی۔ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ابھی، اس کا یہ لیول، اس سے اور زیادہ لیول آئے گا آگے، اور لیول بڑھتا جائے گا، اور لیول بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ خود دجال کھل کے سامنے آ جائے گا۔ مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک دجال یہ ایک وہ سمجھیں آپ پرسنالٹی ہے، یا ایک فتنہ ہے، ایک وہ ٹیسٹ ہے دجال کے، جس کا ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ دجال کے فتنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے لیے ڈرایا۔ آپ سمجھ لیں کہ دجال جو ہے نا، وہ اس کو کنسیڈر کریں ایک بیماری کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی بیماری ہے دجال، اور اس بیماری کا جو علاج ہے، اس کی جو میڈیسن ہے، وہ سورہ کہف ہے۔ اس کا سمجھنا، اس کے الفاظ کو سمجھنا، اس کی آیتوں کو سمجھنا، اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں ان ٹاپکس کو سمجھ کر اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنا اور ڈائریکٹ کرنا اپنی زندگی کو، تو یہ کیا معاملہ ہوگا کہ اس سے پھر انشاءاللہ وہ انسان جو کہ اپنی زندگی ویسی چلائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ دجال کے جتنے بھی فتنے ہوں گے، اور جس لیول کے فتنے ہوں گے، اور جس شکل میں ظاہر ہوں گے، اس انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں پڑھیں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم سورت شروع کریں، اور باتیں آتی رہیں گی بیچ بیچ میں، جو مجھے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہ پھر میں آپ سے اور مزید ڈسکس کرتے رہوں گا، ٹھیک ہے۔ ایک سب سے پہلے قاعدہ یاد رکھیے، ایک قاعدہ پہلے سے آپ طے کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ قاعدے انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً قاعدوں کے متعلق بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ قاعدہ کیا ہے؟ نمبر 1، ابہمو یا ابہمو ما ابہم اللہ ما ابہمہ اللہ، ابہمو یا ابہمو ما ابہمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ الف، با، ہا اور میم۔ ہمارے اردو زبان میں ایک لفظ ہے مبہم۔ مبہم کا مطلب ہے کہ which is not clear، something which is not clear is called مبہم۔ وہ چیز جو کہ واضح نہ ہو، وہ چیز کہ جو کہ جس کے متعلق آپ سمجھ نہ پائیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں مبہم۔ تو ایک اصول بنایا مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر، بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو کہ مبہم ہوں گی، اور اصل میں ان کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے ایک قاعدہ بنایا گیا کہ دیکھو، ان چیزوں کو تم بھی مبہم رکھو جن کو اللہ نے مبہم رکھا ہے۔ یہ ایک اصول بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اصول بن جاتے ہیں نا جب، جیسے ہمارے گھر کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، بھائی دیکھو یہ کام ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ اصول بناتے ہیں والدین کہ بھائی دیکھیں آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، یہ ہوگا، یہ ہمارے گھر میں نہیں ہو سکتا۔ دیز آر آور رولز۔ قرآن مجید یہ کتاب جو ہے، اس کے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ایکسپلینیشن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو بتایا، اور اس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اصول مرتب کیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ بڑی پیاری مشہور حدیث ہے، وہ حدیث کیا اصول ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہیں، اور جن چیزوں پہ تمہیں شک نہیں ہو رہا نا، ان چیزوں کو اختیار کرو۔ کیا ضرورت ہے شکوک و شبہات کے پیچھے پڑنے کا؟ تو ایک قرآن مجید پڑھتے ہوئے نا، ایک ذہن یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہر چیز کے فلسفے میں مت جائیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اب یہ سورہ کہف ہے، کہف کہتے ہیں اصل میں غار کو، اور کون سا وہ جو پہاڑی کے اوپر کا جو غار ہوتا ہے نا، ایک پہاڑ کے اوپر چھوٹی سی کوئی جگہ ہوتی ہے، اسے کہف کہتے ہیں۔ اب یہ کچھ لڑکے تھے، نوجوان تھے، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ تفصیل سے۔ تو یہ کسی زمانے میں بہرحال، اب اس میں مفسرین کے اتنے اقوال ہیں، ہر کسی نے اپنے حساب سے اور بہت کھوج لگائی، بہت زیادہ، لیکن تمام مفسرین بھی اس بات پر آئے آخر میں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں چھپا کے رکھی ہیں ان کی کھوج مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا، کھوج مت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کیا کہ دیکھو یہ کتاب جو ہے نا قرآن مجید، یہ ہدایت دے گی متقین کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ ان کی کچھ صفات ہیں وہاں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن مجید گائیڈنس ہوگی سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے
جو کہ چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے ہم سے تو فی الحال ہماری آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی نا اللہ تعالیٰ کو. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے تو غیب ہے. قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے غیب ہے. جنت کیسی ہے غیب ہے. قیامت کے دن کیسا ہوگا سب غیب کی باتیں ہیں. فرشتے کیسے ہیں ٹھیک ہے نا غیب. ہمارے لیے تو جنات بھی غیب ہے ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو سب سے پہلے ایمان لانا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو تمہیں یہ کتاب پھر آگے جا کے ہدایت دے گی، ورنہ یہ تمہیں ہدایت نہیں دے گی یہ کتاب. تو اسی طریقے سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے ہم سے نا، ہم اس کو چھپے رہنے دیں، اس میں ہمارے لیے عافیت ہے. کیونکہ آپ یقین کریں کہ میں نے اس میں کافی مطلب پڑھا دیکھا، تو تمام مفسرین بھی اس بات میں آخر میں یہ کہہ رہے ہیں. اسی لیے یہ جو میں نے آپ کو ایک اصول سنایا ہے نا، ایک بڑی اچھی کتاب ہے. آپ لوگوں کو اگر موقع ملے وہ کتاب ضرور پڑھیے گا. ہم لوگ ماشاءاللہ ہمارے لاز آف فزکس، لاز آف کیمسٹری، لاز آف فلسفی اور لاز آف سائیکالوجی اور پتہ نہیں لاز آف سائنسز، پتہ نہیں کس کس کے لاز قوانین وغیرہ، ہم سب لاز آف بزنس لاز ٹھیک ہے نا، اسٹریٹجیز، اسٹریٹکس، مینجمنٹ، میڈیکل، پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. لیکن قرآن مجید کے بھی لاز ہیں، سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید کے لاز جو ہے نا، ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اس کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن. الاتقان، الف تا قاف الف اور نون، الاتقان فی علوم القرآن. قرآن مجید کے اندر جتنی نالجز ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب ہے. علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی اور ماشاءاللہ سے پھر اس کے بعد علماء نے اس کو فالو کیا، کیونکہ انہوں نے اسی لیے لکھا تھا کہ یار یہ اصولیات بہت ضروری ہیں. قرآن مجید کے اندر اگر ہم اصولیات کو نہیں اپنائیں، اگر ہمارے پاس کوئی مطلب لا اینڈ آرڈر، رولز اینڈ ریگولیشنز نہ ہو، تو پھر جو جیسا چاہے اور اپنی رائے کا اظہار کرتا رہے. انتہائی غلط چیز ہے، انتہائی غلط چیز ہے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. جب ایک چھوٹی سی کتاب کے بارے میں آپ بلا وجہ کی رائے کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اپنا زبان اپنی کھولتے ہوئے اس کے متعلق 1000 مرتبہ سوچیں. اور جب آپ کے پاس کوئی اصولیات ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ تو بہرحال آپ لوگوں کو موقع ملے تو یہ کتاب ضرور کسی استاد سے پڑھیے گا، الاتقان فی علوم القرآن. اس سے آپ کو قرآن مجید کے رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ لگیں گے کہ قرآن مجید کے کیا کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں، کہ ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا قاعدہ بتایا، اسی میں سے ابہمو یا ابہمو ما ابہمہ اللہ، ان چیزوں کو مبہم غیر واضح ہی رہنے دو کہ جن کو اللہ نے خود غیر واضح رکھا ہے. یہ قرآن مجید کا اصول ہے ایک ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہے، اصحاب کہف کہاں تھے، کس جگہ پہ تھے، کون سی پلیس تھی، کون سا دور تھا، کون سی ڈیٹس تھیں، کس شہر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یو نیڈ ٹو لرن دا لیسن واٹ دے ڈیڈ. جتنی انفارمیشن تمہیں قرآن میں دی جا رہی ہے تم اس پہ اکتفا کرو. عیسائیوں کے یہاں یہ قصہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے عیسائیوں کے یہ قصہ، کیونکہ ان کی تاریخ میں ملتا ہے یہ قصہ. اور خاص طور پہ جبکہ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے بہرحال. تو اس کو اصول کو ذہن میں رکھیں، اور جب ہم پہلے شروع کی آیات پڑھتے ہیں اور شروع کی آیات کے بعد جب ہم اصحاب کہف پہ آتے ہیں تو پھر میں آپ کو اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے. آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کل شکر، کل تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر نازل کی یہ کتاب. اب آپ یہاں پہ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا ہے، اور یہ پتہ ہے کیا ہے، یاد رکھیے گا، سب سے بڑی جو شان ہے نا اللہ کی مخلوق کی، اس میں سب سے بڑی شان ہے یہ شان عبدیت. اللہ تعالیٰ خود کسی کو اپنا عبد کہے تو یہ اس کے اندر محبت بھی ہے، اور اس کے اندر مطلب انسانوں کی شان بھی اسی میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد کامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ، ہم جو کہتے ہیں نا کہ سورہ بنی اسرائیل اس سے پہلے والی سورت اور یہ جوڑا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے نا. کہیں اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جہاں عبد ہے نا تو وہاں پر بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص محبت کا معاملہ ہے. اور شان عبدیت ٹھیک ہے نا، شان ہے. کیوں؟ آپ اندازہ کریں، یہ عبد جو ہے نا یہ بڑی خطرناک شے ہے ٹھیک ہے نا. آخری زمانے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عبد الدرہم اور عبد الدینار، لوگ عبد اللہ سے نکل جائیں گے. لوگ اللہ کے غلام بننے کے بجائے دینار کے، درہم کے، مال و دولت کے عبد بنیں گے، غلام بنیں گے ٹھیک ہے نا. تو عبد اللہ جو ہوتا ہے نا اس کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ
اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من دھن سب اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دیتا ہے. اس کے لیے اگر کوئی شے واقعتاً کاؤنٹ کرتی ہے، اگر کوئی چیز واقعتاً اس کے لیے اہمیت کی حامل ہے تو وہ ہے اللہ کی رضا. تو شان عبدیت جب ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہتے ہیں، جیسے کہا عبد دیگر عبدہو دیگر، عبد دیگر فارسی کا شعر ہے، عبد دیگر عبدہو دیگر. عبد تو کچھ اور ہے، عبد دیگر، عبد تو کچھ اور ہے، عبدہو اس کا بندہ، بندہ ہونا کچھ اور ہے، اس کا بندہ ہونا بالکل ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. عبد دیگر عبدہو دیگر، کہ بندے تو بہت ہوتے ہیں، اس کا بندہ ہونا یہ بالکل ہی عجیب، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ بالکل کہ چیپٹر ہی الگ ہے. یہ اللہ کے رسول کیا 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 شان ہے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی کے بندے ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب جو ہے نا وہ ایک سمجھے تنبیہ ہے ایک طرح کی، کہ تم کس کے بندے ہو. اپنے آپ کو چیک کرو، ہر وقت ہر آن اپنے آپ کو چیک کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ تم کس کے عبد بن کے چل رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اس کا ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال تو یہاں پہ وہی شان بیان ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. الحمدللہ الذی، کل شکر کل تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر، دیکھیں نا یہاں پہ کیا ہے، علی عبدہ الکتاب، کتاب نازل کی، اور ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. عوج کہتے ہیں عربی زبان میں ٹیڑھ کو، عوج کہتے ہیں ٹیڑھ کو، سم تھنگ وچ از، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو کہ سیدھی نہ ہو، جو چیز سیدھی نہ ہو وہ عوج ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرمارے ولم یجعل لہ عوجا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. تو اس کے دوسرے معنی کیا ہیں کہ تمہیں قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی ہر شے میں ٹیڑھ مل سکتا ہے. تمہیں قرآن مجید کی کوئی تھیوری سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو تمہارے ذہن کا فطور ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر کوئی عوج نہیں ہے. آگے کیا ہے، قیمن، قیمن یہ اپوزٹ ہے عوج کا. عوجا کا کہتے ہیں ٹیڑھ ہونے کو، قیمن کہتے ہیں اسٹریٹ سیدھا مستقیمن. قیمن بالکل سیدھی ہے یہ کتاب، بالکل سیدھی سیدھی ہے. اچھا اس کے اندر اور بھی جو ہے نا وہ جو اور قیمن کا مطلب سیدھی ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کے اندر ایک قیمن کا مطلب جو ہے نا نگہبان بھی ہوتی ہے. قیمن کا مطلب نگہبانی، یعنی کہ حفاظت کرنے والی. یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے واحد کہ جس کے اندر تمہاری سارا دین بھی تمہارا اسی کتاب سے وابستہ ہے، اور تمہاری ساری دنیا بھی اسی سے وابستہ ہے. اس کتاب میں تمہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ملے گا. تم دنیا کی ساری تھیوریز پڑھو، تم سارے سبجیکٹ پڑھو، تمہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹیڑھ ملے گا. آپ یقین کریں صرف اس عوجا کے حوالے سے انسانی دنیا میں آج اگر جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس دور کے اندر جو نظام چل رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیپٹلزم. ٹھیک ہے نا. کیپٹلزم، کیپٹلزم کو اردو اس کا ترجمہ ہے اردو سرمایہ دارانہ نظام. کیپٹلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے the more capital you have, the more eligible you are to live in this era. ٹھیک ہے نا. کیپٹلزم کا مطلب یہی ہے سرمایہ کہ آپ کے پاس جتنا زیادہ کیپٹل ہوگا اور جتنا زیادہ کیپٹل آپ بنا سکتے ہو اتنا زیادہ آپ یو آر ایلیجیبل ٹو سروائیو ان دس ایرا، ان دس سسٹم. ٹھیک ہے نا. انسانوں نے اس سے پہلے اتنے سارے نظام بنائے. پہلے نظام ایک کمیونزم کا نظام آیا، پارٹنرشپ کا نظام آیا کہ بھائی، اور سب سے اہم چیز کیا ہوتی تھی کہ انسانوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں نا اس میں آ کے پھنستے تھے. یہ چلو انفرادی معاملہ کیا ہے، چلو بھائی ایک آدمی کا کچھ بھی عقیدہ ہو جائے صحیح ہے، عقیدہ کوئی بھی ہو گیا اس کا ہے نا، اس کے بعد اس کے حساب سے اس کی رسومات کوئی بھی ہو گئی، چلو صحیح بات ہے ٹھیک ہے، وہ چاہے چرچ میں جائے، چاہے وہ مسجد میں جائے، چاہے وہ مندر میں جائے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب جب بات آتی تھی نا اجتماعیت کی، بہت سارے لوگوں کی، مسلمانوں مطلب انسانوں کی اجتماعیت کی جب بات آتی تھی تب مسائل کھڑے ہوتے تھے. مسائل کیا کھڑے ہوتے؟ اب کون سا نظام چلے، who should lead، کس کو لیڈ کرنا چاہیے سوسائٹی کو، کون ایلیجیبل ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا.
اچھا اس سے یہ تو چلو بات کی بات ہے، پہلے مرد و عورت ہے، تو مردوں کے کیا حقوق ہیں عورتوں پر، عورتوں کے کیا حقوق ہیں مردوں پر، اس کا تعین کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. اب یا تو آپ کیا کریں، آپ اندازہ کریں یہ سارے تجربات سے ویسٹرن ورلڈ گزر چکا بھی ہے اور گزر رہا بھی ہے، آئے دن نئے نئے تجربے کرتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں یہ سارا کیا ہے، عوج. عوج، ساری عوج کی مثالیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ نے جو اپنے بندے پہ کتاب نازل کی ہے، اللہ کے بندوں ہوش کے ناخن لو، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. باقی تمہارے جتنے سسٹمز ہیں، تم اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہو ان سب میں تمہیں عوج ملے گا. کہیں کوئی گیپ ہے، کہیں کوئی گیپ ہے، کہیں کوئی گیپ ہے، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی مسئلہ. کہیں کہا گیا کہ بھائی اچھا یہ تو پتہ ہے کیا، ایک ایک چیز آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں اگر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی خطرناک شے ہے. اب انہوں نے کیا کہا کہ بھائی انسان کے اندر جو ہے نا، وہ صرف انسان اکیلا نہیں ہے، دیر از سم تھنگ ان سائڈ. انسان کے اندر کچھ اور بھی ہے. وہ کیا ہے، اس کی اینیمل انسٹنکٹس بھی ہیں، اس کی خواہشات بھی ہیں. انسان ایسا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہیومن اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن اسٹڈی تو نہیں ہوتی ہماری ہیومن اسٹڈی ہو جاتی ہے. ہم لوگ وہ بس کچھ لوگ ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہیومن اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن اسٹڈی نہیں کرتے. قرآن مجید اگر اسٹڈی کر دیتے، ٹھیک ہے نا، آپ اندازہ کریں کہ اسٹل وہ بےچارے ابھی تک یہی نہیں جان سکیں کہ ڈیفائن اے پرسنالٹی، واٹ از اے پرسنالٹی، ہاؤ ٹو ڈیفائن اے پرسنالٹی. یہ وہ سارے عوج ہیں. میں آپ کو عوج سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر اور خاص طور پہ اس دور میں نا وہ سارے عوج ایکسپوز ہو رہے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. جتنے ٹیڑھ نا یہ پہلے لے کر آئے کہ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی نفس جو ہے نا انسان کے وٹ ایور، اگر انسان کو جو بھی چاہیے نا اس کو کھلا چھوڑ دو آپ. مطلب انسان کی جو خواہشات ہیں اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. عورت جو چاہ رہی ہے اس کو وہ کرنا چاہیے، مرد جو چاہ رہا ہے اس کو کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں انسان کے اندر وہ تو پورے ہونے ضروری ہیں. کون کون سے؟ جب انسان کو بھوک لگے تو اس کو کھانا چاہیے، جب اس کو شہوت ہو تو اس کو جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا اس کو سیکس کرنا چاہیے، اس کو اپنا یہ جو جنسی تقاضا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں انسان کے بنیادی حقوق ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ان سب چیزوں کو تمام انسانوں کے لیے فری کر دیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے تمام انسانوں کے لیے فری کر دیا اس کو. تو آپ اندازہ کرو ایک طرف تو کیا ہوا کہ ایک ملک آپ کو ایسے کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ بولیں گے کہ نہیں کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے کھا لو، eat whatever you want, eat whatever you want, جو چاہے کھاؤ، جیسے چاہے کھاؤ. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے کچھ اقوام بیچاری ہر چیز کھا جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتی. پھر کہا گیا دوسرے اس میں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، جیسے چاہو رہو. جیسے کہ جانور اپنی جنسی خواہش کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں ویسے تم لوگ بھی کرو. تو اس طریقے سے کرتے کرتے یہ دیکھیں آپ، یہ سارے وہ عوج ہیں. پھر کہا گیا کہ مرد و عورت برابر ہیں. اللہ عافیت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو تخلیقی طور پہ برابر نہیں بنایا، ایک کو ذرا سخت بنایا، دوسرے کو ذرا نرم بنایا، ایک کو کسی اور کام کے لیے بنایا، دوسرے کو کسی اور کام کے لیے، انہوں نے سب کو برابر کر دیا. تو یہ اندازہ کریں یہ ساری نظریات کے اندر یہ سب عوج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج جو ویسٹرن ورلڈ ایک ایک کر کے جو پسپائی اختیار کر رہا ہے، اب آپ اندازہ کریں یہ وہی عوج چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے مسلم دنیا کے اندر آئے ساری ٹیڑھ. اور اللہ تعالیٰ فرمارے قیمن، یہ کتاب تو بالکل سیدھی ہے. یہ کتاب تمہیں گائیڈ کرے گی کہ تمہیں کرنا کیا ہے، کس کو لیڈ کرنا چاہیے، کون ایلیجیبل ہے. ٹھیک ہے نا. مرد و عورت کا آپس میں کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. مردوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، ایک ریاست حکومت کے کیا حقوق ہیں، اور اس ریاست کے انڈر میں رہنے والے جو سٹیزنز ہوتے ہیں، جو شہری ہوتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں. پھر آپس میں آپ لوگ کیسے طے کرو گے کہ کون ہو از دا لیڈر، کون اقتدا کرے گا، کون آگے بڑھ کر لوگوں کو لیڈ کرے گا، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں کیا ہے، قیمن. قرآن مجید سیدھا ہے بالکل، اور ہر جگہ تمہیں عوج ملے گا. تو یہ عوج کا لفظ بڑا زبردست سے یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، یہ ایک سیدھی کتاب ہے جو اس لیے نازل، ایک سیدھی سادی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے. جو مختلف قسم کے ٹیڑوں میں لگے ہوئے ہیں، الٹی سیدھی اپنی طرف سے ہانک رہے ہیں،
اس کتاب کو چھوڑ کر. ایک تو یہ سمجھیں آپ اوپن وارننگ ہے فار ایوری بڈی کہ دوز ہو آر لیونگ دیئر اون لائف, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے نفس کے بندے ہیں, مال کے بندے ہیں, سسٹم کے بندے ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں جہاں انہوں نے اپنے آپ کو غلامی میں لگایا ہوا ہے. تو ایک تو یہ ان کے لیے ہے کہ لیون ذرا باشن شدید من لدن ہو, کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے. اور دوسری طرف کیا ہوگا, وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومن نیک عمل کرنے والے ایمان والوں اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے, الذین یعملون الصالحات, کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے, ان لہم اجر حسنا, کہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین اجر انشاءاللہ ملنے والا ہے. تو یہ دو چیزیں قرآن مجید سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. قرآن مجید ویری اسٹریٹ فارورڈ بتا دے گا کہ یہ انسان غلط ہے اور یہ انسان صحیح ہے, یہ کام سارے صحیح ہیں اور یہ کام سارے غلط ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں نا. خلود فی النار مطلب آگ کے اندر بھی انسان کو جانا پڑے گا جو لوگ برے اعمال کریں گے, اور جو نیک لوگ ہیں وہ بھی ان کے اعمال کا بدلہ اصل میں ملے گا. اور ماں کسی نہ فیہ ابدا, یہ کہا اسی لیے گیا ہے کہ دیکھو تم یہاں پہ ٹیمپریری ہو, دس لائف از ناٹ پرماننٹ. اور وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, خاص طور پہ ایک جناب وہ ڈرائے ان لوگوں کو, تاکہ وارن کرنا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الکہف میں خاص طور پہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے معاملے میں بھی کافی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. خاص طور پہ جو عیسائی دنیا ہے ان کے اندر کچھ چیزیں نا بڑی اہم ہیں. دیکھیں ایک تو یہ جو غار والے واقعات ہیں نا, یہ غار والے واقعات کرسچینٹی میں بہت زیادہ ہوئے ہیں. ڈو یو نو واٹ از دا پرسپیکٹو بیہائنڈ؟ دا پرسپیکٹو بیہائنڈ آپ کو ملے گا کرسچینٹی کے اندر رہبانیت کا کانسیپٹ. دا کانسیپٹ آف رہبانیت. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر غار میں چلے جانا, جنگل میں چلے جانا, صحیح ہے نا, اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا. یعنی کہ ایک انسان آج بھی آپ دیکھیے کہ کرسچینٹی کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی, ایک وہ انسان کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کا فیصلہ کیا ہے تو دنیا اس کو اچھوتا سمجھ رہی ہے, اس کو انہوں نے فادر اور پوپ کا نام دے دیا ہے. اور وہ بندہ وہ کیا ہے نہ, وہ جو لوگ چرچ کی خدمت میں لگتے ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ کو یہ ساری باتیں پتا ہونی چاہیے کہ جو لوگ چرچ کی خدمت میں لگتے ہیں, وہاں جو خواتین ہوتی ہیں, وہاں جو مرد حضرات ہوتے ہیں, ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, دنیا کی انجوائمنٹ نہیں. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چرچ کے لیے وقف کر دیا ہے. اب دنیا سے کوئی ناتا نہیں ہے, وہ نہ شادی کریں گے, نہ ان کے بچے ہوں گے, نہ وہ مال کمائیں گے, اور نہ ہی وہ اس دنیا سے جو نا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نہیں, دے آر سم تھنگ ڈفرنٹ فرام دس ورلڈ. تو دس کانسیپٹ آف رہبانیت کہ دنیا کو چھوڑنا, دنیا کی نفی ہے اصل میں اس میں, کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ کو جنگلوں میں لے جانا یا غاروں میں لے جانا, یہ بہت کثرت سے ہوا ہے. بیکاز رہبانیت کو حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز اس چیز کی تعلیم نہیں دی تھی, لیکن ان لوگوں نے, اچھا اس میں ایک اور بھی ہوا معاملہ, آپ کو نا تھوڑا سا یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ عیسائیت رائٹ آفٹر دا ڈیتھ آف عیسیٰ علیہ السلام, آپ کو پتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے ان کے اسکالرس تھے ان کو چن چن کر سینٹ پال نے مروایا, ٹھیک ہے نا. ابھی جو موجودہ کرسچینٹی ہے نا, اٹس ایکچولی اسے کہتے ہیں پالزم. ٹوڈیز کرسچینٹی از ایکچولی پالزم. یہ پالزم کہاں سے آئی ہے؟ سینٹ پال تھا ایک, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی تھا موجود, اس نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا, ٹھیک ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن بنائی ہے. اس نے ساری سازشیں کی کہ کسی طریقے سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارا جائے, اور آخر کار اپنے مطابق تو انہوں نے سازشیں کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھوا دیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزاتی طور پہ اٹھا لیا. اس کے بعد اس سینٹ پال نے کیا کیا کہ کچھ عرصے کے ہی کے اندر اس نے کہا کہ نا مجھے خواب میں حضرت عیسیٰ کی زیارت ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا کہا کہ پال, تو نے جو ہے نا وہ میری زندگی میں میرے ساتھ دشمنی کی اور میرے خلاف اتنی سازشیں کی ہیں, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے یہ سارے پاپ دھل جائیں تو حقیقت میں اب میرے دین کے اوپر چل کر لوگوں کو لیڈ کر. اور اس کے بعد اس نے حکومتوں کو ساتھ ملایا اپنے, ظاہری بات ہے حکومتیں ایسے لوگوں کو تو بہت انکریج کرتی ہیں نا, خوب اس نے
جو ہے وہ لوگوں کو گھیرا اور حکومتوں نے اس کا ساتھ دیا، اور اس نے پھر وہ جو کرسچینٹی جو تعلیمات تھیں پوری بدل کے رکھ دی. تو خود کرسچن اسکالرس کہتے ہیں آج کے دور میں کہ اس وقت جو کرسچینٹی ہے اٹس ایکچولی پولزم. تو اس زمانے میں جتنے بھی عیسائی تو واقعتاً راہب تھے نا، انہوں نے اس کا انکار کیا. انہوں نے تو بکواس کر رہا ہے، کہاں سے خواب آیا، کون سا خواب آیا، ایک نمبر کا جو ٹوپی ڈرامہ سارا، تو جو ہے نا وہ جھوٹ بکواس کر رہا ہے. ایسے سب کو اس نے مروایا اور چن چن کے مروایا، اور حکومت نے پورا پورا ساتھ دیا. حکومت وقت جتنی بھی تھی پاورز تھی، سپر پاورز تھی. تو اس زمانے میں جو واقعتاً اچھے لوگ نیک لوگ تھے نا، یہ چھپ چھپ کے چلے گئے. کوئی کہاں چھپ گیا، کوئی کہاں چھپ گیا، کوئی کہاں چھپ گیا. اس طرح عیسائیوں نے بڑی مطلب مشکل سے اپنی جان بچائی. ٹھیک ہے. اچھا، میں تمام حضرات و خواتین جو یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دوبارہ جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا درس یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو جوائن دوبارہ کر لیں. جزاکم اللہ خیر.